سیاسی شطرنج میں گفتگو کر لیتے ہیں پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک بڑے اہم بیان کے اوپر. وہ فرماتے ہیں آج کہ جو مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا. یقیناً جو کر رہے ہیں وہ بھی اس سچویشن کا سامنا کریں گے اور اسے ہم کہتے ہیں کارما. واٹ یو شیل سو شیل یو ریپ. جو آپ بو گے سو کاٹو گے. جو دوسروں کے لیے قبر کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے. پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلاً وضاحت چاہوں گا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. شرمیلا صاحبہ، بلاول صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ آگے چل کے ان کے ساتھ بھی ہوگا، یا یہ اسٹیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہوگا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ تو مکافات عمل ہے کہ اگر آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کا حق ماریں گے، تو کارما ٹیکس اے فل سرکل، اور کل یہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، چاہے وہ آئی جے آئی کا بننا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹس کا بننا ہو، یا 2013 کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو جس میں پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر پائی، یا آج کا یہ آپ ماحول لے لیں جس میں ایٹ لیسٹ 6 ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو سمبل نہیں دیا جا رہا اور ہم عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ چیز گھوم پھر کے ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے بھی آئے گی. اور یہ ایک اشارہ اس طرف بھی ضرور ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند رکھا گیا، کس طریقے سے ان کی زبان بند کی، کس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی، پارلیمان کو انڈرمائن کیا. بہت ساری چیزیں ہوئی. میں اگر فہرست گنانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے آپ کا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا. اور آج دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو وٹ ایور یو سو یو شال ریپ. اور اگر آج کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اگر آج کسی کو دبایا جا رہا ہے تو ٹھیک آج جو اس چیز کا ثمر اٹھا رہے ہیں یا جس پہ شادیانے بجا رہے ہیں، کل یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک یہ میڈم. ہونا ٹھیک یہ میڈم. یہ یہ ایک چکر ہوتا ہے جو گھوم پھر کے آتا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ 70 سالہ وہ سیدھا سیاست کو دفن کر دو، تو وہ اسی سیاست کی بات کرتے ہیں. یہ نفرت کی سیاست، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کی سیاست، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے الیکشن کا سلوگن اس دفعہ ہے چنو نئی سوچ کو. چنا یہ نئی وہ سوچ سوچ کو. ہے جو کہتی ہے کہ ساتھ مل کے چلو. یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ عوام کے لیے کام کرو. یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ عوامی معیشت کو سامنے لے کر آؤ. یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی اس وقت واحد جماعت ہے جو آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئے گی. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نہ جانے کب سے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. ہم اپنا منشور بھی سامنے لے آئے. پی ایم ایل نے تو آج کل سے شروع کی ہے اور ابھی تک ان کا منشور سامنے نہیں آیا. دیگر جماعتیں کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا کون سی ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے. الیکشن کا ماحول اگر نظر آ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. اور ہم یہی بات کرتے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی سے ان کا سمبل لے لیا گیا. ہماری ہمدردیاں ان کے کارکنان کے ساتھ ہیں. بحیثیت ایز اے پولیٹیکل ورکر مائی سمپتھیز آر ود دیئر پولیٹیکل ورکرز. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہیں اپنے اندر اپنے صفوں میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہوا ہے، کہاں ان کی رائٹ. غلطیاں ہیں، کہاں ان کی کوتاہیاں ہیں، یقیناً. اور اس کو درست کریں. وہ آج بھی ہر دھرمی دکھا رہے ہیں. وہ آج بھی ایک دے آر پلئنگ دی وکٹم، حالانکہ غلطیاں خود کی ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر تمام عمر لاڈلا رہے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کل آپ لاڈلے تھے، آج کوئی اور ہے، کل کوئی یقیناً. اور ہوگا. یقیناً یہی میڈم. سلسلہ چلتا رہا تو اس ملک میں کب فری اینڈ فیئر رائٹ الیکشن شرمیلا صاحبہ. ساجد صاحب، آپ کی نظر میں بلاول صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ اور میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کی طرف ہے ساجد صاحب، یہ کہ آپ جو بو گے سو کاٹو گے، اور ہمارے سیاستدانوں نے جو بویا ہے وہ کمال بویا ہے. سر آپ کو سر پسند تو آیا ہوگا. مال کا کاٹ رہے ہیں سارے کے سارے نا. اور پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا لیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سیاسی میدان کے اندر دنگل رہا ایک نا. اچھا، سیاسی میدان میں دنگل رہا، اٹھا پٹک رہی، اور آپس میں دست و گریباں رہے. لیکن اس پورے پروسیس میں، اس پورے دنگل میں، اس پورے لڑائی جھگڑے کے اندر اگر کسی نے سفر کیا ہے نا تو پولیٹیکل لوگوں نے سفر نہیں کیا، عوام نے. بلکہ پبلک نے سفر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی پاکستان کی پبلک ڈیم سے محروم ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی پاکستان کے اندر پانی، بجلی، سیویج جیسے بنیادی مسائل
جو کہ حل کرنا سیکنڈوں اور منٹوں کا کام ہے بالکل نا، لیکن آج اس سے وہ محروم ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم لوگ آپس کی گروہی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم مثال دیتے ہیں ورلڈ کی، آپ دیکھیں نا ورلڈ کہاں پر ہے، دنیا ہے کہاں پر. جو ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک ہیں وہ آسمان کی بلندیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. انڈیا جا کے چاند پہ ریسرچ کر کے آ گیا ٹیم بھیج کر، ٹھیک ہے نا. اپنی لوگ زمین کی تہہ میں جا رہے ہیں مختلف ممالک، اور ہم جو ہیں وہ آپس کی پولیٹیکل جنگ کے اندر ایک دوسرے کا توربات کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا یہ فقرہ، یہ محاورہ بہت اچھا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جی ہاں، اور یہ What goes around اگر comes اسلامی around. حساب سے بھی دیکھا جائے بالکل درست تو ہے. بالکل درست ہے. وہ اس لیے کہ جو انسان بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور جو انسان غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا، اس کے اثرات بھی اچھے آتے ہیں. اچھا اس پوری لڑائی کے اندر ایک لفظ اثرات ہے نا، میں لڑنا نہیں چاہ رہا کسی سے نا، میں دلائل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس پوری ان الفاظ کے اندر ایک لفظ اثرات. مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کے اثرات لوگوں کے چہرے پر، فیملیز کے چہرے پر آتے ہیں، اور خوشی کے اثرات بھی چہروں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اس پولیٹیکل جنگ آج تک ہوئی، پاکستان کو 74 سال بنے ہوئے ہو گئے، قوم کے چہرے بگاڑ دیے. 30 سالہ ڈکٹیٹرشپ یہاں پر رہی، اور 34 سال تقریباً 34 سال اپنا پولیٹیکل لوگ یہاں پر رہے. لیکن اس کے اثرات پولیٹیکل لوگوں پہ تو گئے، ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، محترمہ شہید ہوئیں، ذوالفقار مطلب بھٹو کو سر عام روڈ پر، جب محترمہ پرائم منسٹر تھی، ان کا صدر ان کا اپنا تھا، کھلے روڈ پر مار دیا گیا نا. اور محترمہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں آپ خوفزدہ کب تھیں، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ خوفزدہ میں اس وقت تھی کہ چاروں صوبوں میری حکومت، صدر میرا، میں خود وزیر اعظم، اور میرے بھائی کو روڈ پر مار دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ قوموں پر اس کے اثرات سب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ قوم آج بھی پریشان ہے، آج بھی مسائل کا شکار ہے، لیکن ہم ایک چیز سے سبق نہیں سیکھ رہے. مثال کے طور پر اگر یہی اقتدار مجھے مل جائے تو میں ڈکٹیٹر بن جاتا ہوں، یہی اقتدار اپوزیشن کو مل جائے تو اس وہ کے ڈکٹیٹر اوپر بن میں نے جاتے ہیں. ایک خاص سیگمنٹ رکھا ہوا ہے اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج ایک ایسا ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، اگر اجازت دیں ساجد صاحب. کامران مرزا صاحب، ماشاءاللہ سے آپ بڑے سینئر کہوں گا قانون دان بھی، سیاست دان بھی. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہوگا، میں اگری کرتا ہوں، یہ بالکل درست بات ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. لیکن پھر میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کامران صاحب کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسا کیا کیا تھا جو ان کی ایمبولینس کے ساتھ ایسا ہوا؟ لیاقت علی خان نے ایسا کیا کیا تھا مخالفین کے خلاف کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ فاطمہ جناح نے ایسا کیا کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ جو ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ ذوالفقار بھٹو نے ایسا کیا کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ کہ ان کو لٹکا دیا گیا؟ تو یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے سر ہماری ملک کی ایسے لوگوں سے. کچھ سمجھائیں گے کامران صاحب مجھے پلیز؟ دیکھیے وہ ان کی تھیوری ٹھیک نہیں ہے شاید، کہ جو جس طرح سے کر رہا ہے وہ بھر رہا ہے، ورنہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پھر وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو جواب میں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا. بی بی شہید کے ساتھ کیوں ایسا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ان کے ماموں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اس وقت ہوا جس کے اوپر پھر مختلف باتیں سر ہیں. مجھے تو کربلا یاد آ جاتا ہے کہ جو حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کے ساتھ مشکلات تو ہوتی ہیں سر. کربلا بھی ٹھیک ہے، مگر اس میں بات یہ ہے کہ یہاں تو بات ڈیموکریسی کی ہے. وہ اس وقت شاید ایک مختلف مائنڈ سیٹ تھا اس میں. لیکن سر وہ کربلا کا پیغام تو تا قیامت تک تو ہے نا سر، کہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوگا لیکن فتح اسی کی ہوگی سر کٹا کر بھی. وہ یہ کربلا جو ہے وہ یورپ میں کیوں نہیں ہوتا، یہ کربلا جو امریکہ میں کیوں نہیں وہاں ہوتا؟ اسلام نہیں ہے نا سر، وہاں اسلام کم ہے سر، وہاں کرسچینٹی زیادہ ہے. ہاں انہوں نے جو ہے وہ کچھ اصول طے کر لیے. ہم نے اوکے. اصول ہمارا اصول جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، یا طاقت کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ایکسٹینڈ تک جاتے ہیں. اس میں کسی بھی پارٹی کی طرف جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا تو وہ آپ کو کوئی اس کا کوئی ماضی کو بہت زیادہ شاندار نظر نہیں آئے گا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، مگر جس کو بھی دیکھیں گے آپ اپنے 74 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو وہ 74 سال میں جو ہے نا شاید کسی کا بھی جو ہے نا وہ ماضی ایسا کوئی تابناک نظر نہیں آئے گا. سب کے سب تقریباً جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے ہیں، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے چلتے رہے ہیں. جو بھی اس کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ایکسپلینیشن ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میری والی بات ٹھیک تھی، اس وقت مجبوری تھی، مگر دوسرے والے کی جو ہے نا جو دوسرے نے کیا تھا وہ اس کی مجبوری لیکن نہیں تھی. ڈکٹیٹرز کا مقابلہ سر پیپلز پارٹی نے تو بڑا کیا ہے سر، وہ لٹکے ہیں تختے دار پہ اوپر. دیکھیے اس میں بھی دونوں باتیں ہیں نا. پھر اگر اس سے مقابلہ کرنے سے پہلے والے ایرا میں چلے جائیں تو پھر
کوئی اور بات آ جائے گی تو پھر چھوڑ دیجئے نا. وہ ماضی میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی پرابلم کیا ہوا ہے, تو وہ پھر اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ہم پر نے یہ پرابلم کبھی یہ JUIFA شاید میں نہیں ہے سر؟ میں سب کے لیے جو ہے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے سب کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی پرابلم رہا ہوا ہے. ہم طرف انگلی اٹھاتے ہیں, جیسے IGI کا نام لے لیا انہوں نے اپنا, میری بہن نے, تو مگر اپنا نام ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے گا نا. میں کہوں گا کہ نہیں, ہم نام جو بہت جو ہے نا پاک دامن ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. مگر اگر آپ پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو وہ سب نے کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا ہوا ہے جس کے اوپر شاید جو ہے وہ انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے کچھ معاملات ایسے سیٹل کر لیں جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھ پائیں. آپ امیڈیٹلی پہلے چلے جائیے. عمران صاحب جو انہوں نے والد MQM سے سوال آ گیا ہے سر آپ کی طرف, کیسے کریں گے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, سیٹل کیسے کریں کیسے سیٹل کریں گے؟ سیٹل کرنے کے لیے پھر الٹیمیٹلی شاید بیٹھنا پڑے گا. کب اس بیٹھیں وقت گے؟ بھی جو 74 سال ہو گئے. پاکستانیوں کو کھڑے رہنا اچھا لگتا ہے سر, بیٹھنا نہیں. خیر سر, I'll come back to you کامران صاحب. جو کارما کی سیاست ہے, what goes around comes around سر, آپ اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اور جو میں نے کہا کہ جو ذوالفقار بھٹو, قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار بھٹو اور پھر آج بھی ہو رہا ہے, اب کیا اس میں بھی کارما ہی دکھ رہا ہے سر آپ کو؟ بہت شکریہ. بڑے سینئر لوگوں نے بات کر لی مجھ سے پہلے, اور ظاہر اصول کی بات ہے تو سب نے اپنے اصول کے حوالے سے بات کی. سب سے اہم بات یہ ہے, جتنا بھی آپ نے ریفرنس دیے یا شرمیلا بی بی صاحبہ نے یا سینیٹر صاحب نے دیے, بات یہ ہے کہ اوورآل ناکامی ہے, سسٹم نہیں ہم ڈیولپ کر سکے. آپ ویسٹ کی ایگزامپل دے رہے تھے, سینیٹر صاحب نے ویسٹ کی ایگزامپل دی, وہاں انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں نا. ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے, ہم نظام ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم ہر 10-5 سال کے بعد ہم ایک نیا نظام لے کے آ جاتے ہیں. ٹرمپ نے جو کچھ کیا, امریکن پارلیمنٹ پہ, کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا, کیسے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی. 18 سال انہوں نے سزا سنائی اور ٹرمپ کو نااہل کر دیا. ہمارے ہاں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. ماضی کے جن جرائم کی آپ نے بات کی, آئی مسٹ سے یہ کرائمز ہیں, کرائمز اگینسٹ پاکستان, کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کسی سے حساب نہیں لیا گیا. تو کاش کہ کیا کوئی ہمیں لیتا. مایوس ہونا چاہیے؟ نو, مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو سٹرگل تو ہر دور میں ہوئی. آپ نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی, جوڈیشل مرڈر ہوا, تو کیا بھٹو کے نام لینے والوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ نو. MRD کی تحریک چلتی رہی نا. بی بی کو شہید کیا گیا تو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو جو کچھ کیا, تو ابھی بھی پچھلے ہفتے بھی ریزوننس آئی اس کیس کی. تو پاکستان کی اسٹرگل جاری ہے, اور قوموں کی تاریخ میں اسٹرگل جاری رہی تو قومیں بنتی ہیں. ہاں سارا نزلہ جو ایک اور گیسٹ MKM کے کہہ رہے تھے ساجد صاحب, کہ سارا نزلہ تو عوام پہ گرتا رہا, لیکن عوام نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا. عوام نے ہر دور میں جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا. پر عوام کے نے کبھی فیصلہ بھی قبول ہوا, مقبول نہیں ہوا. عوام کا فیصلہ, عوام کو جو چیزیں مقبول تھیں وہ ایز اے بٹر پل تو قبول کرنا پڑی, لیکن وہ اندر نہیں گئی نا. اور یہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ میں نے کہا نا, ہر 5-10 سال کے بعد ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ جاتے ہیں. اور ابھی جو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے وہ یقیناً بلاول بھٹو زرداری کی باتیں ہیں کہ نفرت ختم کریں, نفرت کی سیاست نہیں چلے گی. اور میں ایگری یہی جو کرتا ہوں. محاورہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار وہ صرف وہ جب ادھر گئے تھے دیر میں 1 مہینہ پہلے تھا, یا چترال میں گھومتے رہے, وہاں سے انہوں نے یہ باتیں شروع کی. جی ہاں, اور وہ اپنا ایک ہی نظریہ سامنے لے کے چل رہے ہیں کہ اگر ہم آئے تو ہم یہ نفرت کی سیاست ختم کریں گے. اور نفرت کی سیاست کیسے ختم ہوگی؟ جیسے آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. کاش ہمارے ملک میں غلطیوں کا اعتراف پبلکلی کرنے کا حوصلہ پیدا ہو, اور پھر ہم اس سے آگے شوکت بڑھیں. صاحب اعتراف تو یہ تب میں ہوگا نا جب سزا ملے گی. سزا ملتی نہیں ہے تو کوئی اعتراف کرے کیوں؟ میں نے کہا نا, ابھی جنرل پرویز مشرف والا کیس پچھلے ہفتے پھر اس کی ریزوننس آئی, تو کیا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ یا جو کچھ ابھی ہماری عدالتوں کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے, ہم اس کو کیا سمجھیں؟
भुट्टो रेफरेंस खुल गया ना जुडिशल मर्डर वाला, किसी ना किसी डायरेक्शन में राइट तो जाएगा। शौकत साहब, आई कम बैक टू यू। राना अरशद साहब, आपका भी इस पे मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो साहब नून लीग को कह रहे हैं कि जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं कल आपके साथ भी होगा, और ये नफरत इंतकाम की सियासत छोड़ दें। क्या आप छोड़ेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब का जवाब तो जो जरदारी साहब ने दिया था वही है कि अभी उनको सीखना है, अभी उनको बहुत कुछ देखना है। हमने हमेशा मोहब्बत वाला रवैया अख्तियार किया है, और जो नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सब मिलकर पाकिस्तान के मामलात और मसाइल का हल निकालेंगे। जिस तरह 2013 में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया था और 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, ज़र-बे-ज़ब का आगाज किया था, दहशतगर्दी का खात्मा किया था। लोड शेडिंग तो अभी तक चल रही है सर। पाकिस्तान लोड शेडिंग खत्म हो गई है क्या पाकिस्तान से सर? जी, मेरा ख्याल ये है कि 2013-14 में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। ठीक 12,000 मेगावाट सर, वो तो बिजली दहशतगर्दी भी तो आपने खत्म की है सर, ये भी तो याद दिलाएं। अमली तौर पर ये बिक्की पावर स्टेशन शेखपुरे में है, ये हेड पल्लो की कसूर में है, हवेलियां बहादुर शाह जंग में है, और उसके साथ सर वो साथ आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप झूठे दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, झूठे हमने दावे- दहशतगर्दी मेरे खत्म कर छोटे दी, हमने भाई, एटम बम झूठे बनाया। दावे- झूठे दावे आप पर मैं इल्जाम तो नहीं लगा सकता, आप करते होंगे या कोई और करता। मैं तो जो बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की कैबिनेट का मेंबर था। ये पावर स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनॉग्रेशन की, हमने वहाँ काम करवाया, हमने उनको तैयार किया, बिजली पैदा की, और फिर ज़र-बे-ज़ब का आगाज 16 जून 2014 को नवाज शरीफ ने किया था। फिर दहशतगर्दी अब खत्म इशू हुई। ये है कि नवाज शरीफ का नाम लेकर अपनी सियासत को जिंदा करना, ये उनको मैं ये तो नहीं कह सकता कि जब उनके बयानिए में कुछ है नहीं, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। कराची में, सिंध में क्या कारकर्दगी है? जब कुछ कहने को नहीं है तो फिर वो इल्जामात, और फिर बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत। यकीनन आपकी लाइन कट हो गई है। एक मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा, फिर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के ऊपर अपने पैनल से जवाब लेना है। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि वजीर आजम की कुर्सी खतरनाक तरीन चीज़ है, बादशाह समझता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रेक के बाद।